ریان کا دل تازین پر آ چکا ہے کیونکہ آج سے پہلے کسی بھی لڑکی نے اس طرح سے ریان کی انسلٹ نہیں کی تھی۔ اس کو اس میں ایسی بات خاص لگی ہے، لیکن وہ اب اپنے تھپڑ کا بدلہ بھی تازین سے لینا چاہتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اب علیشا کے لیے میرج ہال بکنگ کروانے کے لیے فراز آ جاتا ہے، اور فراز آتے کے ساتھ ہی علیشا کو یہ کہتا ہے کہ جاؤ جا کر تازین کو بلا کر لاؤ، تازین کو یہ کہو کہ ہم دونوں ایک ساتھ جائیں گے بکنگ کروانے کے لیے اور پیسے بھی دینے کے لیے۔ اب علیشا جو کہ بہت ہی زیادہ سیلفش قسم کی لڑکی ہے، اپنی بہن تازین کے پاس چلی جاتی ہے، کہتی ہے کہ آپ بھی باہر فراز بھائی آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ ہی جائیں گے ہال کے پیسے دینے کے لیے۔ جس پر تازین کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، جس پر علیشا کہتی ہے کہ جائیں جائیں کوئی بات نہیں۔ اب تازین فراز کے ساتھ چلی جاتی ہے اور فراز وہاں پر جا کر تازین سے کوئی بھی پیسے نہیں لیتا، الٹا کہتا ہے کہ علیشا میری بھی چھوٹی بہن لگتی ہے، اس لیے ہال کے سارے پیسے میرے پر ہیں۔ جس پر تازین بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ چلو کہیں نہ کہیں سے تو کوئی ریلیف آیا، کیونکہ وہ علیشا کی شادی کے لیے پہلے ہی بہت زیادہ فکر مند تھی۔ لیکن جب تازین گھر آ جاتی ہے تو گھر آتے کے ساتھ ہی الماریاں چیک کرنے لگ جاتی ہے۔ الماریوں میں جو علیشا کے لیے اس نے زیورات رکھے تھے اور کاغذات رکھے تھے وہ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، اور نہ ہی پیسے نظر آ رہے ہیں، جس پر وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ خرم نے کام کیا ہے، کیونکہ خرم کے ہی ایسے کام ہوتے ہیں۔ خرم کو کال پہ کال کرتی ہے لیکن خرم فون نہیں اٹھاتا۔ تازین سمجھ جاتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اب تازین جب اترتی ہے گاڑی سے فراز کے ساتھ تو فراز اس کو پیچھا کرنے لگ جاتا ہے۔ دراصل تازین گاڑی سے اتر سیدھا رکشے پر بیٹھ جاتی ہے فکر مند ہو کر، اور فوراً سے جم میں چلی جاتی ہے جہاں پر خرم ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا پیچھے کرتے کرتے فراز بھی آ ہی جاتا ہے، لیکن اس کو بتاتا نہیں کہ یہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ بہرحال تازین جا کر کہتی ہے خرم سے کہ پیسے اور زیورات دو مجھے، جس پر وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، کون سے پیسے اور کون سے زیورات۔ جس پر تازین ایک بہت زوردار چماٹ مار دیتی ہے خرم کے منہ پر، کہتی ہے کہ میں نے تمہیں جو کہا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ جس پر خرم کی تو پورے جم کے لڑکوں کے سامنے انسلٹ ہو جاتی ہے، کہتا ہے کہ میں نے ایک بار کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں دوں گا میں زیورات اور نہ ہی میں دوں گا پیسے۔ جس پر تازین بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے، اور وہ جب گھر آنے لگ جاتی ہے تو فراز اس کو کہتا ہے تازین تم یہاں کیا کر رہی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ تو تازین کہتی ہے کہ فراز سارے کے سارے زیورات اور پیسے خرم نے پتہ نہیں کہاں رکھ دیے ہیں، وہ کہیں جوئے میں اڑا آیا ہے اور اب واپس بھی نہیں کر رہا۔ جس پر فراز کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، اور خرم سے ہم سب کچھ نکلوا لیں گے، تم کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ جس پر تازین اس کا شکر ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بہت اچھے ہو، اگر تم نہ ہوتے تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا، میں تو بکھر کے رہ جاتی، سب لوگوں نے مجھے دماغی مریض بنا دیا ہے، ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہے، بس ایک میں ہی ہوں جو کہ سب کی فکر میں لگی ہوں، میری فکر کسی کو بھی نہیں، آج تک کسی نے مجھے ایک کپ چائے بھی نہیں پوچھا، اور میں ہوں کہ اپنی ہڈی پسلی ایک کر کے ان کے لیے کما کر لاتی ہوں۔ بہرحال اب دوسری طرف بات کر لیتے ہیں محتشم کی، تو محتشم نے اب اپنے باپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ پراپرٹی میں جو میرا 60% حصہ بنتا ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا، مجھے آپ کی جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جس پر رضا بالکل بھی رضامند نہیں ہے، لیکن محتشم کی پھپھو اس کو یہ بات سمجھاتی ہیں کہ محتشم تم پاگل تو نہیں ہو گئے، رضا انڈسٹری جو کہ پورے شہر میں کیا پورے ملک میں نام ہے اس کے 60% ہولڈر تم ہو، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم یہ سب کچھ معاف کر دو گے، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تمہیں تمہاری ماں کی قسم ہے۔ جس پر محتشم ایک دم سے حیران ہو جاتا ہے اور چپ بھی کر جاتا ہے، کیونکہ اب اس کی پھپھو نے اس کو اس کی ماں کی قسم ڈال دی ہے۔ بہرحال رضا کے آفس میں محتشم جاتا ہے تو رضا اس کو سگنیچر کرنے کے لیے فائل دے دیتا ہے، جس پر محتشم ایک دم چپ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں پر سائن نہیں کروں گا۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں کرو گے؟ تو رضا کو یہ بات محتشم کہتا ہے کہ میری وہ غلطی تھی، میں کیسے آپ لوگوں کو اپنی 60% جائیداد دے دوں، میں تو ایسے مارا پھروں گا، اور یہ بات تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی، آپ لوگ تو مجھ سے بھی کم کے حقدار ہیں، لیکن حق ایسے جماتے ہیں جیسے 100% آپ کا ہے، آپ لوگ تو صرف 40% شیئر ہولڈر ہیں۔ یہ کہہ کر محتشم وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رضا ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ آج محتشم کو کس نے زبان لگا دی۔ دراصل اس کی پھپھو نے اس کو سب کو سمجھایا ہے کہ اپنا حق چھیننا پڑتا ہے، کوئی پلیٹ میں سجا کر نہیں دیتا، تم اپنے سوتیلے بھائی کو ہی دیکھ لو کس طرح سے ریان اپنے باپ کے آگے پیچھے گھومتا ہے اور اپنے باپ سے ہر چیز نکلوا لیتا ہے، اور ایک تم ہو جو اپنی ہی چیزیں ان کو واپس دے رہے ہو، خبردار جو تم نے کیا۔ یعنی کہ دوستو خفا ڈرامہ سیریل تو واقعی میں بلاک بسٹر جائے گا، ابھی تو شروعات ہے ڈرامے کی اور اتنا مزہ آ رہا ہے، اوورآل کاسٹ بھی بہت مزیدار ہے، جیسے کہ ہیرا مانی اور مکال ذوالفقار۔ آپ کو کیا لگتا ہے ضرور بتائیے گا۔